ہر روز کچھ نیا پاکستان کے اندر ہوتا ہے اور اس نئے کی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ خود بہت سمجھدار ہیں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہے کیا۔ بہرحال اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا ہے قوم سے اور اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں جس میں کہ ایک مرتبہ پھر وہ کوئی پلان جو کہ ان کو قتل کرنے کے حوالے سے ہے، خدا نہ خواستہ وہ پلان انہوں نے ان ارتھ کیا ہے، اس کا انکشاف کیا ہے اپنی تقریر کے اندر، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ ہینڈلرز ہیں جو کہ ان کو مارنے کے لیے موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک آپریشن کیا جائے گا، اس میں پولیس والے بھی خدا نخواستہ مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، مرتضیٰ بھٹو کی طرح کا جو معاملہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یا ان کی طرح کا قتل جو ہے وہ پلان کیا جا چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس بہت وضاحت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، آج بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہیں، اس سے پہلے بھی وہ بہت سے پلانز بتا چکے ہیں، اور انفارچونیٹلی ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب وہ بتاتے ہیں تو کوئی تحقیقات نہیں ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کے پاس اتنی اوتھینٹک انفارمیشن کہاں سے آتی ہے، اور اگر یہ ہے تو ایک فارمر پرائم منسٹر کے طور پر کیوں نہ تحقیقات ان سے کی جائیں۔ اس سے پہلے کب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارے اشارے دیتے رہے ہیں اور اتنی ڈیٹیل میں دیتے رہے ہیں، وہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کافی الارمنگ بات ہے۔ ذرا سنیے گا عمران خان صاحب کیا فرماتے رہے۔ مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے، میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے۔ اسٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلا ہے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے۔ 4 وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، ملک سے باہر اور ملک کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے۔ ڈرٹی ہیری کے پاس طاقت ہے، رانا ثناء اللہ کے پاس طاقت ہے، اور شہباز شریف، یہ جو تینوں میں نے نامنیٹ کیے، مجھے کون اب پروٹیکٹ کرے گا؟ جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطرہ ہے۔ پلان سی بنا ہے، آصف زرداری اس کے پیچھے ہے، ایک دہشت گرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے، سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں، اور انہوں نے اگلی واردات کرنی۔ نامعلوم افراد تھے شلوار قمیضوں میں۔ میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ ٹریپ تھا، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو۔ اب ایک اور پلان بنا ہے، آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے۔ انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں، انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضیٰ بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے۔ اب یہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ کل جس طرح سے وہ کورٹ میں بھی پیش ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا، اور جس طرح سے ان کو ایک جلوس کی صورت میں لیکن جو حفاظتی شیلڈز ہیں ان کے سائے میں لے جایا گیا، تو ان کا خوف اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ان کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بن رہا ہے، لیکن اتنی تفصیلات اور اتنی باریک تفصیلات ان کے پاس ہے تو یہ ان کو کون فراہم کر رہا ہے، اور کیا ان کو ریاستی اداروں کو یہ بتانا نہیں چاہیے؟ وہ ٹی وی پہ بتا چکے ہیں، اور کیا ریاستی اداروں کو بھی اس پہ انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بہت اہم ریمارکس دیے ہیں الیکشنز کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر بات کی ہے، اور نگران حکومت کو افسران کے تبادلے کی وہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے، الیکشن کمیشن اختیارات دے سکتا ہے، احکامات دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو نگران حکومتوں کو تبادلوں کا کھلا اختیار نہیں دینا چاہیے؟ جو رپورٹ ہوا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت سے الیکشن کمیشن کو ایسے تبادلوں سے متعلق پوچھنا چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو باتیں ان کو غلط بلایا جاتا ہے، عدلیہ کے اوپر بھی حملے کیے جاتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں جس کا کہ ہم سخت جو ہے وہ بدنام جو ہمیں کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے، اور صبر سے کام لے رہے ہیں، درگزر سے کام لے رہے ہیں، اور آئینی ادارے کا ہم تحفظ کریں گے، یہ انہوں نے فرمایا آج کی اس جو پروسیڈنگز تھیں۔ یہ کافی اہم بات ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو اور شفاف نہیں ہوتے تو پھر عدلیہ بھی اس کے اندر انٹروین کر سکتی ہے،
یہ بھی انہوں نے فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یا سپریم کورٹ وہ انتخابات کے حوالے سے کہاں معاملات کو دیکھ رہی ہے. دوسری جانب حکومت کے اندر بھی اس وقت جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے کہ انتخابات کیا ہونے. اتحادیوں سے بات ہو رہی ہے, آج کابینہ کا اجلاس ہے, اس کے اندر بھی بات کی جائے گی. کارروائی کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ کیا کارروائی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انتخابات کے اوپر جتنی پریشانی تحریک انصاف کو ہے, اس سے کہیں زیادہ پریشانی جو ہے وہ تحریک انصاف سے متعلق زلمے خلیلزاد کو ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں, آج پھر انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں, کچھ اور امریکی سینیٹرز بھی میدان میں آ چکے ہیں, لیکن جو انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے حکومت نے عمران خان کو ریاست کا اولین دشمن قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ایسا اقدامات پاکستان کے سیاسی, معاشی اور سیکیورٹی بحران کو گہرا کر دیں گے. اشارے مل رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے عمران خان کو نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے اور اس سے بین الاقوامی سپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. پہلے ہی کچھ ممالک طے شدہ سرمایہ کاری کے منصوبے معطل کر چکے ہیں. IMF سپورٹ جو ہے وہ اب تک مشکوک ہے. زلمے خلیلزاد کا جو تعارف ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مگر انہوں نے ایک دھمکی بھی آج کے اس ٹویٹ میں دی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو آلریڈی آپ کا IMF کا پلان مشکوک ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے, ان کو نااہل کریں گے, ان کے خلاف کارروائی کریں گے, تو پھر آپ کو معاشی, سیاسی اور جو سیکیورٹی بحران جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ گہرا ہو جائے گا. اب یہ اتنے خیرخواہ ہیں پاکستان کے, ان کی جو دلچسپی ہے وہ کیوں ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کی ہے عمران خان صاحب کی جماعت نے, تحریک انصاف نے, اور یہ جو لابنگ فرم ہے یہ اس سے پہلے بھی ڈیوڈ فینٹن کی تھی, لیکن اس کو ٹویٹ کیا حسین حقانی صاحب نے جو کہ پاکستان کے سفیر رہے ہیں امریکہ کے اندر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور فرم بھی سامنے آ چکی ہے. آج جو اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا, اس میں 3 نکات کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس پہ اس بات کے اوپر پارلیمنٹ سے اجازت طلب کی جا رہی ہے کہ کیا جو تحریک انصاف ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کالعدم تنظیم کے طور پہ یا نہیں. کیا کہا آج رانا ثناء اللہ صاحب نے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں, وہ ذرا سنیے گا, پھر ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے. سنائیے. انتظامی اور سیاسی افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ایک جتھے کے ساتھ 3 دن 4 دن کمپین کی گئی. اگر آپ نے ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو 50 بندے لے کے آئیں, مسلح لوگوں کو لے کے آئیں. مسلح لوگوں کو لے کے جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے. اس صورتحال میں پارلیمنٹ جو ہے وہ رہنمائی کرے گی. لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے, گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے. یہ چاہتا ہے کہ اسے لاشیں ملیں تاکہ اس کے اوپر یہ اپنے افراتفری اور انارکی کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں ملیں, دوسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن ٹائپ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو ہو کیا رہا ہے, اور کیا واقعی پابندی لگے گی تحریک انصاف پہ یا کالعدم تنظیم کے طور پر پابندی کی؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بات چیت میں تردید کر دی ہے, لیکن کیا ایک کالعدم تحریک کے طور پر, تنظیم کے طور پر ڈیل کرنے کی اجازت کابینہ دے گی, پارلیمان دے گی؟